کے بعد آیت نمبر 20 ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ قیام کرتے ہیں۔ اب اللہ ان سب چیزوں کو، ان سب عبادتوں کو ایکنالج کر رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو بھی ایکنالج کرتے ہیں۔ تو کیا فرما رہے ہیں؟ اے نبی، یقیناً آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ قیام کرتے ہیں، کبھی 2/3 رات کے قریب، کبھی نصف رات، کبھی 1/3 رات، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں ان میں سے بھی ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اور اللہ ہی رات اور دن کا اندازہ کرتا ہے، یعنی رات کے اوقات بھی اللہ نے بنائے ہیں اور انسانوں کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے، اس لیے وہ اپنے بندوں کی استعداد مطلب اس کی کیا کہیں گے اس کو، وسعت سے خوب واقف ہے، اور اللہ اس کی جو ہے انسان کی وسعت سے واقف ہے۔ اللہ کسی کی پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اللہ جانتا ہے کہ تم اس کی پابندی نہیں کر سکو گے، تو اس نے تم پر مہربانی فرمائی۔ یہ 20ویں آیت نازل ہوئی تھی، تو اب قرآن سے جتنا بآسانی پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے علم میں ہے تم میں سے کچھ لوگ مریض ہوں گے اور بعض لوگ دوسرے زمین میں سفر کریں گے اور اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہوں گے، یعنی مصروفیات اس قدر بڑھ جائیں گی دنیا میں، سروائیول کی جو آج کل حال ہے، اور کچھ لوگ اللہ کی راہ میں قتال کر رہے ہوں گے، یعنی جہاد کر رہے ہوں گے۔ اب ظاہر ہے ایسے لوگ رات کو طویل قیام کرنا ایسے لوگوں کے لیے ممکن تو نہیں، چنانچہ جس قدر تمہارے لیے آسان ہو قرآن پڑھ لیا، اس میں سے پڑھ لیا کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز اور زکوٰۃ یہ تو فرض ہیں، آپ قیام اللیل کی اللہ نے نرمی فرما دی، لیکن بعد میں ساتھ ہی ذکر ہے کہ نماز قائم رکھو، اور روزے بھی ادا رکھنے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کیا کرو، اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو۔ کون سی مغفرت؟ اپنے پچھلے گناہوں کی، اور اللہ کو قرض حسنہ دو، یہ آیت پہلے ہے، اللہ کو قرض حسنہ دو، اور جو بھلائی بھی تم آگے بھیجو گے اپنی جانوں کے لیے اسے موجود پاؤ گے، اللہ کے پاس بہتر اور اجر میں بڑھ کر ہے۔ اور اللہ سے مغفرت کرو اپنے ان تمام گناہوں کی جو جہالت میں کرتے رہے اور نادانستگی میں تم سے ہوئے، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور رحمت فرمانے والا ہے۔ آیت کا اختتام، صدق اللہ العظیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔